بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مغصوبہ یعنی چھینی ہوئی چیز میں تبدیلی تو ہوئی ہے، مگر اس چیز کا نام اور بڑے فائدے ابھی بھی باقی ہیں، اور وہ چیز غاصب یعنی چھیننے والے کے مال میں اس طرح ملی ہوئی ہے کہ اسے الگ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو اس چیز پر ابھی بھی مالک کی ملکیت ثابت ہے اور غاصب اس چیز کا مالک نہیں ہے۔ جیسے کسی نے چاندی غصب کر کے اسے درہم یعنی چاندی کا سکہ بنا دیا، یا سونا غصب کر کے اسے دینار یعنی سونے کا سکہ بنا دیا، تو کیونکہ سونا اور چاندی یہ دینار اور درہم ابھی بھی ہیں، اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد جیسے انہیں ثمن یعنی قیمت کے طور پر استعمال کرنا، یہ فوائد ابھی بھی باقی ہیں، لہٰذا یہ اصل مالک ہی کے ہوں گے، غاصب کے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح بکری چھین کر صرف ذبح کی تو ابھی بھی اس میں مالک ہی کی ملکیت ثابت ہے کہ ذبح کرنے سے بکری کا نام ابھی بھی باقی ہے، یعنی شاۃ مذبوحہ، جس کا مطلب ہے ذبح شدہ بکری۔ یوں ہی روئی چھین کر کاٹ لی یا کاٹی ہوئی روئی سے کپڑا بنا لیا تو روئی سے جو بڑے فائدے تھے وہ حاصل ہو گئے، اور بڑے فوائد کا حاصل ہو جانا یہ تغیر یعنی تبدیلی شمار نہیں ہوتا، لہٰذا روئی کاٹ لی یا کپڑا بنا لیا یہ اب بھی مالک ہی کی ملکیت رہے گی، یعنی اس پر اب بھی مالک ہی کی ملکیت ہوگی، غاصب اس کا مالک یعنی اس روئی کا یا کاٹی ہوئی روئی کا مالک نہیں ہوگا۔ اب کاٹی ہوئی روئی مطلب روئی کاٹنا کیا مطلب؟ روئی سے دھاگے یا دھاگے جیسی چیزیں بنا دینا کہ جس سے بعد میں کپڑا بنانا آسان ہو جائے۔ اچھا، مضمونتن کی جمع ہے، اور اس سے مراد وہ چیز ہے جس کا ضمان یعنی تاوان دیا گیا ہو۔ اگر غاصب کے پاس سے مغصوبہ غلام بھاگ گیا تو غاصب پر اس مغصوبہ یعنی بھاگے ہوئے غلام کی قیمت لازم ہو جائے گی، جو وہ غلام کے مالک کو ادا کرے گا یعنی دے گا۔ اب اگر قیمت دینے کے بعد غلام غاصب کے پاس واپس آ جاتا ہے تو امام شافعی کے اصول کے مطابق، کیا اصول ہے ان کا؟ کہ مغصوبہ شے میں بھلے کتنا ہی تغیر آ جائے وہ مالک ہی کی رہتی ہے۔ تو یہ غلام جب بھاگ گیا تھا تو ایک طرح سے ہلاک ہو گیا تھا، یعنی غلام میں تغیر آ گیا تھا، تو اب جب یہ واپس آیا ہے تو اس اصول پر کہ اس میں جتنی بھی تبدیلی ہوئی تھی یہ مالک کا ہی ہوگا، اور مالک نے جو قیمت بطور ضمان یعنی تاوان غاصب سے لی تھی وہ غاصب کو واپس کرے گا۔ اور متن میں یعنی کتاب میں امام شافعی کے اصول پر ہی مسئلہ بیان ہوا ہے، جبکہ احناف کے نزدیک غاصب نے غلام کی قیمت دے کر غاصب پر جو مالک کا حق تھا اس حق کی قضا کر لی تھی۔ غلام نہیں دے سکتا تھا کیونکہ غلام بھاگ گیا تھا، تو جب اس کی قیمت دی تو اس نے مالک کے حق کی قضا کر لی تھی، اور قضا کے بعد ادا نہیں ہوتی، لہٰذا اب یہ جو غلام واپس آیا ہے یہ غاصب کا ہوگا، مالک کا نہیں ہوگا، کیونکہ غاصب نے قضا کر لی، قضا کے بعد ادا نہیں ہوتی، کیونکہ اگر یہ غلام دے گا تو یہ ادا ہو جائے گی اور قضا کے بعد ادا نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ آپ کو تقریر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ وَلَوْ غَصَبَ، اور اگر غصب کیا، فِدَّةً چاندی کو، فَضَرَبَهَا پھر بنا دیا اسے، دراہم چاندی کے سکے، او تبرن یا غصب کیا سونے کو، فَاتَّخَذَهَا پھر بنا دیا اسے، دنانیرا سونے کے سکے، او شاطن یا غصب کیا بکری کو، فَذَبَحَهَا پھر ذبح کر دیا اسے، لا ينقطع حق المالکی منقطع یعنی ختم نہیں ہوگا مالک کا حق، فی ظاہر الروایتی ظاہر الروایت میں، یعنی ظاہر قول میں،
مالک کا حق ختم نہیں ہوگا۔ وکذالک، اور اسی طرح، لو غصب قطنن، اگر غصب کیا روئی کو، فغزلہ، پھر اسے کاٹ لیا، او غزلن، یا کاتی ہوئی روئی کو غصب کیا، فنسجہ، پھر اس سے کپڑا بنا لیا، لا ینقطع حق المالک، منقطع یعنی ختم نہیں ہوگا مالک کا حق، فی ظاہر الروایتی، ظاہر الروایت میں۔ ویتفرع، اور متفرع ہوتا ہے یعنی نکلتا ہے، من ھذا، اس سے، کس سے، کہ احناف کے نزدیک اگر چھینی گئی چیز میں اتنی تبدیلی ہو جائے کہ اس کا نام ختم ہو جائے، اس کے بڑے فائدے ختم ہو جائیں، تو پھر وہ غاصب کی ملک میں چلی جاتی ہے، اصل مالک کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ احناف کے نزدیک ہے، اور شوافی کے نزدیک چھینی گئی چیز میں بھلے کتنی ہی تبدیلی ہو جائے وہ مالک ہی کی رہتی ہے۔ تو دونوں کے اس اختلاف پر، دونوں کے مختلف موقف پر متفرع ہوتا ہے، نکلتا ہے کیا، مسئلۃ المضموناتی، زمان دی گئی، تاوان دی گئی چیزوں کا مسئلہ۔ ولذا، اسی وجہ سے، قالا، کہا، لو ظہر العبد المغصوب، اگر ظاہر ہو گیا یعنی آ گیا چھینا ہوا غلام، بعد اس کے، ما اخذ المالک، کہ جو لیا مالک نے، زمانہ، اس کا تاوان، یعنی غلام، چھینا ہوا غلام ظاہر ہو گیا مالک کے اس غلام کا تاوان لینے کے بعد، کس سے، من الغاصب، غاصب سے، کان العبد ملکن للمالک، تو ہوگا غلام ملک مالک کی، یعنی مالک کی ملک ہوگا، والواجب علی المالک، اور واجب ہوگا یعنی لازم ہوگا مالک کے اوپر، رد، لوٹا دینا، ما، وہ، اخذا، جو مالک نے لیا، من قیمت العبد، غلام کی قیمت میں سے، یعنی اس نے جو غلام کی قیمت لی ہے وہ لوٹانا اس پر واجب لازم ہوگا۔ یہ متن میں جو مسئلہ امام شافعی کے موقف پر بیان ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت اور ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کتاب کی آن لائن ٹیوشن پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔